اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے مسلمانوں کے لیے اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ رات خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اس مبارک رات کو برکت والی رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں قرآن مجید و فرقان حمید کی زبان میں اس کو لیلۃ مبارکہ فرمایا گیا، برکت والی رات۔ یہ برکت والی رات، اس برکت والی رات میں حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شب برات میں اپنا احتساب کرے۔ آج کی رات میں بخشش کا سامان ہوتا ہے، لیکن جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ آج کی رات میں اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے بھائی سے منہ موڑ کر چلتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا اور جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ آج کی رات میں اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن آج کی رات میں جو اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کے حضور میں جھک جائے اور دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لے، اللہ رب العالمین آج کی رات میں اس کی بخشش کا سامان فرما دیتا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے لے کر فجر تک دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں۔ اللہ اللہ، دیکھو بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، دیکھو میرے عزیز میرے محترم بھائی اور بہنوں، صدر کا دروازہ بند ہو گیا، وزیر اعظم کا دروازہ بند ہو گیا، وزیر خزانہ کا دروازہ بند ہو گیا، بینکوں کے دروازے بند ہو گئے، گورنر کا دروازہ بند ہو گیا، وزیر اعلیٰ کا دروازہ، سب کے دروازے بند ہو گئے، افسروں کے دروازے بند ہو گئے، لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرما رہا ہے آؤ مانگو، مانگنے والوں مانگو، میں دیتا ہوں۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ میرے دربار میں آؤ اور میرے محبوب کو وسیلہ بنا کر آؤ۔ رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ کی رحمتیں اس مقدس رات میں بٹ رہی ہیں۔ اذان فجر تک فرشتے آوازیں دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے حضور کی طرف آؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو، آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات کی برکت سے، اس مقدس رات میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان میں ہم سب کو اور آپ کو اور مجھ گنہگار اور سیاہکار کو بھی ہمیں سب کو حصہ عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے رسول اللہ کی پاک بیٹی سیدہ خاتون جنت مصلی پر کھڑے ہو کر صبح تک عبادت کرتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ اے اللہ کوئی تو رات میری زندگی میں ایسی آئے کہ جس میں جی بھر کر تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ میں رسول اللہ کی پاک بیٹی سیدہ خاتون جنت الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی، وہ رات کو اٹھتی تھی، رات کو اٹھتی تھی، تھوڑی دیر جتنی آرام کی ضرورت ہوتی، تھوڑی دیر آرام کے بعد دن بھر
شوہر کی خدمت، امام حسن اور امام حسین کی خدمت، اپنے ہاتھوں سے چکی کا پیسنا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، کھانا بچوں کے لیے اور شوہر کے لیے تیار کرنا، رات کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سیدہ خاتون جنت رات کو مصلی پر بیٹھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی، اور سبحان اللہ، اے خاتون جنت، اللہ کی رحمتیں قیامت تک آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی خاتون جنت رات کو مصلی پر بیٹھ کر جب صبح کی اذان کی آواز آتی تھی تو رات بھر عبادت کرنے والی فاطمہ کہتی تھی کہ اے اللہ، ایسی ایک رات میری زندگی میں آ جائے کہ جس میں میں جی بھر کر تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، ایسی رات کی تمنا، جی بھر کر ایسی رات مجھے مل جائے کہ جس میں جی بھر کر تیری عبادت کا ذوق اور شوق کے ساتھ فریضے کو پورا کر سکوں۔ یہ خاتون جنت تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حق ادا کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت کی ہمیں لذت اور توفیق عطا فرمائے۔